عباس مر گیا، ہم شکل مصطفیٰ بھی جہاں سے گزر گیا، تنہا جواں کا لاشا اٹھایا ہے دشت میں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات
ألم يعتكم نبأ الذين كفروا من قبل الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا علی کی شان کہ دوسرا نام علی علی سانا ابھرتے دیکھا ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا اے علی تو ہی وہ ساجد ہے ایک دن ہم نے سجدہ سورج کو تیرے پاؤں پہ کرتے دیکھا. ایک بہت بلند تر سلوات زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا تو ماں نے لپٹ کے قبر سکینہ پہ دی صدا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں تمہیں شامیوں سے اب میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی ہے تمہاری رضا اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی
لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف اشکیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہو گی اندھیرے ہی زندان میں، اور ہم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، کہانی پدر کی سناؤں گی میں، اگر نیند آئی سلاؤں گی میں، اکیلے ننھے پہ بیٹھو گی تم، تمہیں ساتھ اپنے بٹھائیں گے ہم، اب تو رسن میں نہیں ہے گلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، کمر میں بیٹی تمہارے جو خم، ورم بازوں کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ایک بعض بلند تر صلوات۔ میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، 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 نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ ردا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ
گزارا ہوگا۔ نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا۔ بہت بلند تر سلوات۔ بہت بلند نعرہ سلوات۔ لیے پھرتا تھا ساری کربلا، بیمار آنکھوں میں لیے پھرتا تھا ساری کربلا، بیمار آنکھوں میں لہو رونے لگا جب آب سے بازار آنکھوں میں، اسے اپنی اسیری کا بڑا احساس ہوتا تھا، اسے اپنی اسیری کا بڑا احساس ہوتا تھا، جب آنکھیں ڈالتا تھا شام کا میخار آنکھوں میں، لیے پھرتا تھا ساری کربلا، بیمار آنکھوں میں خیال چادر زینب نے اس کو کر دیا بے کل، خیال چادر زینب نے اس کو کر دیا بے کل، پھرا جب ایک شرابی کا بھرا دربار آنکھوں میں، لیے پھرتا تھا ساری کربلا، بیمار آنکھوں میں مجھے زندہ کی گرمی میں نہ بھیا چھوڑ کے جاؤ، مجھے زندہ کی گرمی میں نہ بھیا چھوڑ کر جاؤ، ہے جم کے رہ گیا بہنا کا یہ اسرار آنکھوں میں، لیے پھرتا تھا ساری کربلا، بیمار آنکھوں میں بڑی توقیر والے ہیں یہ آنسو اے عزاداروں، بڑی توقیر والے ہیں یہ آنسو اے عزاداروں، جو آنسو لے کے آتے ہیں یہ پرسا دار آنکھوں میں، لیے پھرتا تھا ساری کربلا، بیمار آنکھوں میں یہ سرخی تو نہیں عابد
عزاداروں، یہ سرخی تو نہیں عابد کی آنکھوں میں عزاداروں، مصائب کا لگا ہے ایک بڑا انبار آنکھوں میں، لیے پھرتا تساری کربلا بیمار آنکھوں میں، دیار شام میں عابد لہو جتنا بھی روئے ہیں، دیار شام میں عابد لہو جتنا بھی روئے ہیں، وہ آنسو جذب و باقر کے ہوئے ہر بار آنکھوں میں، لیے پھرتا تساری کربلا بیمار آنکھوں میں، کسی نے عابد مضطر سے پوچھا خون روتے ہو، کسی نے عابد مضطر سے پوچھا خون روتے ہو، ورم ہے کیا کوئی ایک قافلہ سردار آنکھوں میں، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، کہاں بانوں نے اٹھو شاہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زندہ کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، نہ اب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ پھر ہوں گے کبھی رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا
تن میں، جو آیا شمر تو اسے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے۔ ردا چھوٹی سیک سر پر اڑا چلو عباس سے تم کو ملا دوں، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، جو دیکھا آسماں کہتا ہے وہ بھی سکینہ سو رہی ہے۔ ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے، پرندے چہچہاتے جا رہے تھے، کہاں بانوں نے اڑتے پرندوں، کہاں بانوں نے اڑتے پرندوں، صدائیں روک لو کچھ دیر اپنی، سکینہ سو رہی ہے۔ سنائی کس نے یہ زندان لوری، سکینہ سو رہی ہے۔ خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے۔ نعرہ سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں خداوند عالم نے اول اپنی کتاب کا تعارف بھی بیان فرمایا، اور بعد بیان تعارف قرآن کی جانب تمام قاریان قرآن کو ایک دعوت بھی دی گئی۔ تعارف قرآن یہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا، اور پھر قاریان قرآن کو دعوت یہ دی گئی کہ فہل من مدکر، کہ تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیں مختصر سا فقرہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے یقیناً بے پناہ ثواب ملتے ہیں اور بے حد اجر ہے، لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن انسانوں کی نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے
جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے، جو رسولوں کے معجزات بیان کیے گئے، جو گزری ہوئی قوموں کے حالات بیان کیے گئے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کریں کہ آخر یہ جو قرآن میں قصے سنائے گئے، یہ جو قرآن میں واقعات سنائے گئے، یہ جو قرآن میں ماضی کے حالات سنائے گئے، اس کے دامن میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور کیا نصیحت ہے۔ تو عزیزو، جب آپ سرسری طور پہ بھی قرآن کا مطالعہ کریں گے اور خاص کر کے قرآن کے واقعات پڑھیں گے تفسیر قرآن کے ذریعے، تو قرآن میں دو نصیحتیں بہت واضح طور پر موجود ہیں، جس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد ادھر جگہ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو عزیزو، ایک نصیحت یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ خطائیں بخشنے والا ہے، وہ خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے۔ وہ ایسا رحمان و رحیم ہے کہ اس نے قرآن میں اپنی صفت قدرت بھی بیان کی ہے، اپنی صفت خلاقیت بھی بیان کی ہے، اپنی صفت رزاقیت بھی بیان کی ہے، اور اپنی رحمت کی صفت کا بھی اعلان کیا ہے۔ مگر اس نے جب اپنی رحمت کا ذکر کیا تو ایک لفظ کے ساتھ نہیں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو لفظ آئے، رحمان اور رحیم۔ آپ غور کیجئے، جب اپنی رحمت کا ذکر کیا تو صرف اپنے کو رحمان نہیں کہا، رحمان اور رحیم کہا۔ جب اپنی قدرت کا اعلان کیا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنی قدرت کے ذکر کے لیے ایک لفظ رکھا، قدیر، حالانکہ وہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، مگر جب اپنی صفت کا اعلان کیا، صفت قدرت کا، تو قادر و قدیر نہیں کہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنے کو صرف قدیر کہا۔ جب علم کا ذکر کیا تو اپنے کو عالم و علیم نہیں کہا، صرف علیم کہا ہے۔ لیکن جب رحمت کا ذکر کیا تو رحمان اور رحیم دو لفظوں کے ساتھ۔ سب سے زیادہ اللہ نے اپنی رحمت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ گناہوں کے بعد بھی اور خطاؤں کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ایک نصیحت یہ ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے اس کے عذاب سے بے خوف بھی نہ ہونا، اس لیے کہ جو اللہ رحمان و رحیم ہے وہی اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، وہی اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ بھائی انعامات بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں، نعمتیں بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتی ہیں، رزق حلال اور رزق طیب بھی اللہ ہی کی جانب سے ملتا ہے، صحت و دولت بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتی ہے، مگر عذاب و عتاب بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے انسان یہ دیکھتا ہے کہ کن باتوں سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور کن باتوں میں اللہ کا انعام مل جائے گا، ویسے ہی انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن باتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ اسباب کیا ہیں، وہ گناہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ تو جب آپ قرآن میں اللہ کے عذاب کے اسباب دیکھیے گا تو اللہ کے عذاب کے دو سبب بہت واضح ملیں گے۔ اللہ کی جانب سے عذاب جو نازل ہوتا ہے تو اس میں ایک سبب یہ ہے کہ یا تو اللہ کا نبی بددعا کر دے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یا تو اللہ کا نبی بددعا کرے تو عذاب نازل ہوتا ہے، اور یا کوئی بدقسمت اپنے لیے عذاب کی مانگ رکھ دے تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ بھائی ذرا توجہ فرمائیے گا آپ، بھائی یا تو اللہ کا نبی بددعا کرے تو عذاب نازل ہوگا، اور یا کوئی اپنے لیے عذاب کی ڈیمانڈ رکھ دے تو عذاب نازل ہوگا۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ جناب نوح نے بددعا کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور جب غدیر میں حارث نے اپنے لیے عذاب کی مانگ کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، عام طور پر اللہ خود عذاب نہیں بھیجتا، یا تو کوئی نبی بددعا کرے تو عذاب آئے گی،
اور یا کوئی خود عذاب کی ڈیمانڈ کر لے، عذاب کو طلب کر لے، عذاب کی مانگ کر لے تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کو اپنے بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، غور سے سنیے گا، بندوں پر عذاب کرنا پسند نہیں، عذاب نازل کرنا پسند نہیں ہے۔ عذاب نازل کرتا ہے اللہ ہی، لیکن اسے پسند نہیں ہے کہ بندوں پر عذاب نازل کیا جائے۔ اسے پسند یہی ہے کہ بندوں کو معاف کیا جائے، خطاؤں کو درگزر کیا جائے، انہیں بخش دیا جائے۔ اسے عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے۔ آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ شریعت میں حکم نکاح بھی ہے اور شریعت میں حکم طلاق بھی ہے، مگر نکاح کرنا اللہ کو پسند ہے، طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ توجہ ہمارے یہاں بھائی طلاق کی اجازت ہے، مگر طلاق میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ طلاق اللہ کا حکم ہے، لیکن طلاق دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ حدیثیں پڑھ لیجئے تو نکاح کے سلسلے میں تو آپ کو 10 حدیثیں مل جائیں گی کہ جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو کسی غریب لڑکی کے نکاح میں مدد کر دے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو کسی غریب لڑکے کے لیے مہر کا انتظام کر دے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو کسی غریب لڑکی کی نکاح میں شادی میں مدد کرے اسے اتنا ثواب ملے گا۔ بھائی نکاح کے لیے تو حدیثوں پر حدیثیں ہیں کہ جو نکاح کرے اسے بھی ثواب ملے گا، جو نکاح میں مدد کرے اسے بھی ثواب ملے گا، لیکن آپ کو ایک حدیث نہ ملے گی کہ جو طلاق دے اسے اتنا ثواب اور جو طلاق دلوائے اسے اتنا ثواب۔ صلوات بھیجے محمد دیکھیں شریعت میں حکم کیا ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے کوئی نعمت سنو تو کہو شکر للہ، کوئی اچھی چیز دیکھو کہو سبحان اللہ، کوئی ارادہ کرو کہو ماشاء اللہ۔ تو شریعت میں ادھر کی باتیں سن کے مسکرانے کا حکم نہیں ہے، کچھ بولنے کا بھی حکم ہے، اور سب سے بہتر بولنا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو توجہ فرمائیے گا، طلاق کے لیے آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی، نکاح کے لیے تو حدیثوں پر حدیثیں موجود ہیں، ثواب پہ ثواب موجود ہے، مگر طلاق کے دامن میں ثواب نہیں ہے۔ طلاق کی اجازت دی ہے کہ اب ایسی کنڈیشن کہ سارے میل ملاپ کے راستے بند ہو گئے، اب کوئی دروازہ بھی مصالحت کا نہیں کھلا ہے، تو بالکل ورسٹ کنڈیشن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم طلاق دے دو۔ طلاق کا اختیار دیا ہے، بہت غور سے سنیے گا، ایک اہم بات پہنچانا ہے، لیکن طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ طلاق کا اختیار و اجازت ہے، مگر طلاق دینے کے لیے اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ حکم طلاق ہے مگر طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی قرآن پڑھیے، اللہ نے نبی کو حکم بھی دیے ہیں اور نبی کو اختیار بھی دیا ہے۔ حکم کہاں دیا ہے؟ جب اہل بیت کی مودت کا معاملہ آیا تو وہاں پر اختیار نہیں دیا کہ چاہے مودت کا سوال کرو چاہے نہ کرو، وہاں حکم دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ بھائی اہل بیت کی مودت کے معاملے میں حکم دیا، اختیار نہیں دیا۔ غدیر میں مولا علی کی ولایت کا معاملہ آیا تو وہاں اختیار نہیں دیا کہ چاہے تو اعلان علی کرو چاہے نہ کرو، چاہے ممبر بناؤ چاہے ممبر نہ بناؤ، چاہے علی کو ہاتھوں پر اٹھاؤ چاہے نہ اٹھاؤ، چاہے من کن تو مولا پہنچاؤ چاہے نہ پہنچاؤ۔ وہاں حکم دیا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اے میرے رسول پہنچا دیجئے علی کی ولایت، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور سنیے گا بھائی مودت اہل بیت کا حکم دیا ہے، اختیار نہیں دیا۔ مولا علی کی ولایت پہنچانے کا حکم دیا، اختیار نہیں دیا۔ خیبر کا میدان یاد کیجئے، مولا علی کو پکارنے کا اختیار نہیں دیا کہ چاہے علی کو پکارو چاہے نہ پکارو، وہاں حکم دیا کہ نادے علین، مظہر عجائب پکارو اس علی کو جو مظہر عجائبات کا۔ تو آل محمد کی مودت کے لیے توجہ رکھیے گا، حکم دیا، اختیار نہیں۔ مولا علی کی ولایت کے لیے حکم دیا، اختیار نہیں۔ ناد علی کے لیے حکم دیا، اختیار نہیں۔ مگر جب قرآن میں طلاق کی آیت پڑھیے تو وہاں پر نبی کو حکم طلاق نہیں دیا گیا، وہاں اختیار طلاق دیا گیا کہ نبی اگر آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے
تو ہم ان سے بہتر بیویاں دیں گے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دیجئے، وہاں کنڈیشن لگائی گئی اگر آپ طلاق دے دیں، وہاں اختیار ہے، وہاں حکم نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھئی عجیب معاملہ ہے، مودت کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں۔ مولا علی کی ولایت کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں۔ مولا علی کو پکارنے کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں۔ لیکن طلاق کے لیے نبی کو حکم نہیں دیا گیا، اختیار دیا گیا۔ اب اللہ حکم کب دیتا ہے اور اختیار کب دیتا ہے؟ تو جب اللہ کی پسند سامنے آتی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے، اور جہاں بندوں کی پسند ہوتی ہے تو جو ہمارے یہاں وہاں اختیار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ کو پسند ہو اس کے لیے اللہ حکم دیتا ہے، اور جو بندوں کی پسند ہو اس کے لیے اللہ اختیار دیتا ہے۔ اہل بیت کی مودت اللہ کو پسند، حکم دیا۔ مولا علی کی ولایت اللہ کو پسند، حکم دیا، مگر طلاق کے لیے حکم نہیں دیا۔ طلاق کا اختیار دے کے بتایا کہ یہ بندوں کی پسند ہے، مجھے پسند نہیں۔ کیا بتایا؟ یہ بندوں کی پسند ہے، مجھے پسند نہیں۔ اب لوگ کہتے صاحب نبی نے کسی کو طلاق کیوں نہ دی؟ ارے تو نبی بندوں کی پسند پر چلنے والے کو نہیں کہتے، اللہ کی پسند پر چلنے والے۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزو جیسے طلاق کا اللہ نے اختیار دیا ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں، ویسے ہی اللہ عذاب نازل کرتا ہے مگر اسے عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے عذاب بھیجنے سے پہلے آگاہی دی جاتی ہے، الرٹ کیا جاتا ہے، بار بار لوگوں کے دماغوں کے دروازوں پر دستک دی جاتی ہے کہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، توبہ کے دروازے کھلے۔ اس سے پہلے کہ عذاب کا دروازہ کھلے توبہ کے دروازے کی طرف بڑھ جاؤ، آگاہی دی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے اکثر کہ صاحب بمبئی میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا۔ یہ ہائی الرٹ کیا ہے کہ صاحب طوفان آنے والا ہے تو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں وہ پناہ ڈھونڈ لیں۔ تو اللہ عذاب سے پہلے بھی ہائی الرٹ جاری کرتا ہے کہ عذاب کا دروازہ کھلنے والا ہے، رحمت کا دروازہ ڈھونڈ لو۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بھائی جناب نوح کا دور گواہ ہے کہ جناب نوح کے زمانے میں عذاب آنے سے پہلے اللہ نے عذاب کو کتنا ڈیلے کیا، عذاب کے لیے کتنی آگاہی کی کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، جو کشتی نجات میں آئے گا اسے پناہ ملے گی، انہیں نجات ملے گی۔ اب جب عذاب کا دروازہ کھل گیا اور بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اور جناب نوح کہہ رہے ہیں آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں، تو آواز ہی لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا یہ مومن نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا یہ مسلم نہیں ہے، وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہو گیا۔ سمجھایا نبیوں سے رشتہ داری کا قانون سمجھو، اگر بیٹا نبی کا نافرمان ہوگا تو بیٹا نہیں رہ جاتا، بیوی کس کھاتے میں ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک صلوات ذرا آواز بلند کرو۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، وہ جناب نوح آواز دے رہا آجا میری کشتی میں، آواز ہے لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ سنیے گا، میں زیادہ دیر نہیں پڑھتا ہوں لیکن یہ بات بہت قابل توجہ ہے۔ پھر اس کے بعد سبب بھی بتایا گیا، اگلی آیت میں بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے کا عمل نیک نہیں ہے۔ جناب نوح سے کہا گیا تمہارے بیٹے کا عمل نیک نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب نوح کا بیٹا جو پہاڑ پر گیا، وہ یہ جو کہا گیا اس کا عمل نیک نہیں ہے، تو اس نے کون سا عمل بد کیا تھا جو کہا گیا اس کا عمل نیک نہیں؟ بھائی نوح کے بیٹے نے کیا کیا؟ جب طوفان آیا، بارش ہوئی، سیلاب آیا، موجیں آئیں، پانی کے تھپیڑے آئے، تو وہ جان بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ تو جو نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تھا تو وہ جان بچانے کے لیے گیا تھا۔ وہ آپ شریعت سے پوچھئے کہ جان بچانے کی کیا اہمیت ہے، تو شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
भाई जान बचाना वाजिब है, जैसे नमाज पढ़ना वाजिब है, जैसे रोज़ा रखना वाजिब है, जैसे हज करना वाजिब है। अच्छा, ये सिर्फ शरीयत ही नहीं कह रही है, ये 2020 में जब से ये कोविड की बीमारी आई तो पूरी दुनिया को मालूम है जान बचाने की कितनी अहमियत है। इसलिए जो पर्दे के कायल नहीं है वो भी मुंह छुपाते घूम रहे थे, जो वज़ू नहीं करते वो भी हाथ धो रहे थे कि ज़िंदगी से हाथ ना धोना पड़े। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। भाई ये व्हाट्सअप का ज़माना है, अब तो रात में 2 बजे भी खर्राटे नहीं सुनाई देते, तो 10:30 बजे इतनी खामोशी कैसी। सलावत भावाद बुलंद। देखिए, जब जाकिर कोई ठीक ठाक बात पढ़े, मैं बैतड़े पने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई ठीक ठाक बात करे तो आप थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए, इसलिए कि मौला अली का कौल है बोलो ताकि पहचाने जाओ। और ये व्हाट्सअप का दौर है, मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ कि तुम भी जब किसी को मैसेज भेजते हो तो तुमको भी तब तक करार नहीं आता जब तक 2 टिक ना हो जाएं, और 2 टिक के बाद भी जब तक वो नीले ना हो जाएं। अगर आपकी खामोशी पर हम लाल पीले हैं तो परेशानी की क्या बात है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो अजीज़ों, जान बचाना क्या है? वाजिब। ज़लज़ला आए, हम घर से बाहर निकल जाते हैं, क्यों? हुक्म शरीयत है। घर में आग लग जाए, हुक्म शरीयत है बाहर चले जाओ। तो नूह के लड़के ने क्या किया था भाई? वो भी तो जान बचाने के लिए पहाड़ पर गया था, वो भी एक अमल वाजिब अंजाम दे रहा था, मगर कुरान कह रहा है इसका अमल नेक नहीं है। अरे भाई, वो भी अपनी जान बचाने के लिए गया, मगर कुरान कह रहा है इसका अमल नेक नहीं है। मुझे बताइए सबब क्या है? उसने तो एक वाजिब पर अमल किया, लेकिन कुरान कह रहा है इसका अमल नेक नहीं है। तो जवाब आएगा उसने वाजिब पर अमल किया मगर कानून के मुताबिक नहीं किया। तो जो फरमाइएगा भाई, कानून क्या था? तो कानून ये बना था कि जब अजाब आए, जब इताब आए, जब सैलाब आए तो जान बचाना, मगर पहाड़ की चोटी पर जाके न बचाना, कश्ती के अंदर आके बचाना। तो हमारे यहाँ भाई कानून था कि वाजिब पर अमल करना, मगर पहाड़ पे जाके नहीं, कश्ती नजात के अंदर आके। तो उसने कानून के मुताबिक वाजिब पर अमल नहीं किया। कानून क्या था कि इस वाजिब पर अमल करना, मगर कश्ती नजात के अंदर आके। भाई जान बचाना वाजिब है, जैसे नमाज पढ़ना वाजिब है, रोज़ा रखना वाजिब है, हज करना वाजिब है, ज़कात देना वाजिब है, वैसे ही जान बचाना वाजिब है। अब हमने नबी से कहा, या नबी अल्लाह, आपने बताया जान बचाना वाजिब है, रोज़ा रखना वाजिब है, हज करना वाजिब है, ये भी तो बताइए आपके अहले बैत क्या हैं? आवाज़ आई, मेरे अहले बैत कश्ती नजात हैं। क्या बताया भाई? नबी की हदीस है जो हर फ़िरक़े की किताब में है कि मेरे अहले बैत सफ़ीना नजात की मिसाल है। जो इनमें आएगा वो पनाह पाएगा, नजात पाएगा, जो छोड़ देगा वो गर्क हो जाएगा। तो नमाज पढ़ना वाजिब, अहले बैत कश्ती नजात, रोज़ा रखना वाजिब, अहले बैत कश्ती नजात, हज करना वाजिब, क्या सुन रहे हैं आप? अहले बैत कश्ती नजात, ज़कात देना वाजिब, अहले बैत कश्ती नजात। कानून क्या है कि नमाज पढ़ना मगर अहले बैत को छोड़ के ना पढ़ना, रोज़ा रखना मगर अहले बैत को छोड़ के ना रखना, हज करना मगर अहले बैत को छोड़ के ना करना। इसलिए कि अगर अहले बैत को छोड़ के तुमने वाजिबात पर अमल किया तो वही हज होगा जो नूह के बेटे का हुआ था। सलावत भेजे अहमद। वरना वही हर्ष होगा जो जनाब नूह के बेटे का हुआ था। आपने दाद भी दे दिया, आप खुश भी हो गए।
مجھے بتائیے جناب نوح کے بیٹے کا حشر ہوا کیا تھا؟ کہا وہ غرق ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا۔ تو یہ تو جتنے بھی کشتی نجات سے باہر تھے سب ڈوب گئے تھے۔ دیکھیے جناب نوح کے بیٹے کے حشر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف غرق ہو گیا۔ جناب نوح کے بیٹے کے حشر کا مطلب یہ ہے کہ جناب نوح جیسا نبی کہتا پالنے والے میرا بیٹا، نبی سفارش کر رہے تھے مگر بیٹا نہیں بچا، صاحب شریعت سفارش کر رہا تھا مگر بیٹا نہیں بچا۔ سمجھایا گیا اگر اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو نبی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اگر علی ولی اللہ چھوڑ دو گے تو محمد رسول اللہ بھی کام نہیں آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ کشتی نجات ہے۔ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک میرا حسین سفینہ نجات ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اور عذاب الہی کا سبب، عتاب الہی کا سبب کشتی نجات کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو معلوم ہے جو کربلا کا واقعہ ہوا اور مولا حسین اصلاح کے لیے نکلے تو معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے جناب حر نے امام حسین کا دامن یوں نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آپ دیکھیے بھائی جب حر نے راستہ روکا اور مولا حسین نے حر کے لشکر کو پانی پلایا اور نماز کا وقت آیا تو حر کے لشکریوں نے کہا کہ حر تم ہمارے امام ہو تو ہمیں نماز پڑھاؤ۔ تو حر نے کہا میں نماز پڑھاؤں؟ میں تو خود فرزند نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ مگر اس وقت تک حر رہے۔ علیہ السلام کب بنے؟ سمجھیے تمسک کا مطلب کیا ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ بھائی لفظ آتا ہے اصلاح، کہ مولا حسین کربلا کے لیے جو گئے تھے تو امت کی اصلاح کے لیے گئے تھے، تو بے شک اصلاح کے لیے گئے تھے، لیکن وہ اصلاح کاہے کی تھی جس کے لیے نکلے تھے؟ دیکھیں اصلاح کہتے ہیں درست کرنے کو، کوئی خرابی ہو اسے درست کر دیا جائے اسے اصلاح کہتے ہیں، کوئی فالٹ ہو کوئی ڈیمیج ہو اسے صحیح کر دیا جائے اسے اصلاح کہتے ہیں۔ تو آخر امت مسلمہ میں وہ کون سی خرابی تھی جسے دور کرنے کے لیے، جس کی اصلاح کے لیے امام حسین نکلے تھے؟ آپ کتابیں پڑھیے، کیا 17 رکعت نمازوں کے بجائے 7 رکعت نمازیں پڑھی جا رہی تھیں؟ کیا ماہ رمضان کے روزوں کو لوگوں نے رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا خانہ کعبہ کے حج کے منکر ہو گئے تھے؟ وہ فالٹ کیا تھا؟ وہ فالٹ سنیے جو میں سنا رہا ہوں، اور پھر سمجھیے امام حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے تو کس بات کی اصلاح کے لیے نکلے تھے؟ ابھی میں نے عرض کیا کہ حر کے لشکر نے راستہ روکا، اتنے میں ابن زیاد کا ایک قاصد، خدا کی لعنت ہو اس میں، ایک ابن زیاد کا خط لے کے حر کے پاس پہنچا تو مولا حسین کے ساتھ ان کے ایک صحابی جانثار جو کربلا میں شہید ہوئے 10 محرم کو، جن کا نام تھا جناب ابو شاہ کندی، وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے۔ ابو شاہ کندی نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ابن زیاد کا خط لے کے میسنجر بن کے قاصد بن کے آیا ہے یہ بنی کندہ کا ہے، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی کندہ، جیسے قبیلہ بنی اسد، جیسے قبیلہ بنی ہاشم، ویسے ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی کندہ۔ تو جناب ابو شاہ کندی نے دیکھا کہ تو میرے قبیلے کا آدمی ہے، تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ بھئی میرے قبیلے کا آدمی اور ابن زیاد کی اطاعت کر رہا ہے اور یزید کی طرفداری کر رہا ہے، وہ آگے بڑھے کہ ابھی میں اسے ڈانٹتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں۔ یہ بالکل فطری بات ہے۔ بھائی ہم اپنے محلے کے کسی بچے کو کسی جگہ دیکھیں اور دیکھیں وہ کوئی نازیبا حرکت کر رہا ہے تو ہم ڈانٹتے ہیں اسے کہ ہمارے محلے کا ہماری قوم کا بچہ ہے، ہم اسے تنبیہ کرتے ہیں۔ تو اسی جذبے کے تحت جناب ابو شاہ کندی آگے بڑھے کہ ابھی اس کو ڈانٹتا ہوں، اور ابو شاہ کندی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ابن زیاد کا قاصد بنا ہے، تو یزید کی اطاعت کر رہا ہے؟ تو اس آدمی نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں۔ یہ بہت معتبر واقعہ ہے۔ اس نے کہا میں اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کے بعد امامت کے 2 سلسلے چلے، ایک غدیر سے چلا جو من اللہ تھا، ایک ثقیفہ سے چلا جو من الناس تھا۔
भाई एक दौर में 2 इमाम, और कोई हैरत की बात नहीं। कुरान पढ़िए तो कुरान भी जिक्र कर रहा है कि कुछ इमाम वो हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत के लिए भेजे गए, और कुछ इमाम वो हैं जो लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। तो मसला ये था कि 2 तरह के इमाम थे, एक मिनल्लाह जिसे अल्लाह ने इमाम बनाया है, एक मिनन्नास जिन्हें लोगों ने इमाम मान लिया है। अब जो मौला हुसैन निकले थे तो अकीदा इमामत की इस्लाह के लिए निकले थे, अपने को इमाम मनवाने के लिए नहीं। इमाम मिनल्लाह कौन है ये पहचानवाने के लिए निकले थे। सलावत भेजे मोहम्मद। इसके लिए निकले थे कि पहचानो। तमस्सुक का मतलब यह है कि मिनल्लाह इमाम कौन है। देखिए कुरान में है कि रोज़े महशर हर आदमी अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा, तो इसका मतलब सबका अपना अपना इमाम है। लफ्ज़ इमाम न हो, जो जिसके पीछे चलता है वो उसको अपना इमाम मानता है। समझ रहे हैं आप? तो मसला वहाँ पर ये नहीं था कि वो महरूम इमाम थे, वो भी यजीद को इमाम मान रहे थे। मौला हुसैन इसके लिए निकले थे कि पहचानो मिनल्लाह इमाम कौन है। ये इस्लाह का मकसद था और ये इस्लाह हुई। इसके 2 सबूत मौजूद हैं। पहला सबूत जनाब हुर ने दिया और दूसरा सबूत पिसर यजीद ने दिया। गुफ्तगू तमाम है। भाई हुर ने 10 मुहर्रम को मौला हुसैन के कदमों में सर झुका के बताया कि मैं भी इमाम बरहक को पहचान गया, और यजीद के बेटे ने अपने बाप के तख्त पर ठोकर मार के बताया कि मैं भी इमाम मिनल्लाह को पहचान गया। सलावत भेजे मोहम्मद। गिरामी, ये है इस्लाह और ये है तमस्सुक कि मिनल्लाह इमाम से वाबस्ता। और हुर हुए सुबह आशूरा, रात में देखने वालों ने देखा और कहा हुर तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा, आज तुम्हारे चेहरे पर जो इस्तराब है वो इससे पहले नहीं देखा। जनाब हुर ने कहा तुम्हारे कानों पर अदावत जनाब अमीर ने पर्दे डाल दिए, तुम एक बच्ची के आलातश की सदाएं भी नहीं सुन रहे हो। देखो छोटे छोटे बच्चे हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आलातश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। का क्या इरादा है? का उजाला होने दो, हुर का इरादा भी जाहिर हो जाएगा। लीजिए सुबह हुई और हुर मौला हुसैन की तरफ चले। देखिए ऐसा मेहमान आसमान की आंखों ने नहीं देखा। मेहमानों की का एक मिजाज होता है। मेहमानों का मिजाज ये होता है कि जब किसी शहर में जाते हैं तो सोचते ऐसे घर में मेहमान बनो कि जहाँ भूख लगे तो खाना मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, नींद आए तो बिस्तर मिल जाए। ऐसा मेहमान आसमान की आंखों ने नहीं देखा, जो खाना छोड़ के भूख की तरफ आया, जो पानी छोड़ के प्यास की तरफ आया, जो बिस्तर छोड़ के मख्तल की तरफ आया, जो आराम छोड़ के आलाम की तरफ आया। तो अगर ऐसा मेहमान नहीं देखा गया तो फिर ऐसा मेज़बान भी नहीं देखा गया। मौला हुसैन जैसा मेज़बान कि मौला हुसैन ख़ुद मेज़बानी के लिए आगे बढ़े, हुर को खेमे के साए में बिठाया और उस खेमे में आए जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे थे, आलातश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। बीबी सकीना को करीब बुलाया, सूखे होठों पर उंगलियां फेरी, आवाज़ दी कि बेटी हमें मालूम है आप कितनी प्यासी हैं, लेकिन एक बात कहना है। का बाबा फरमाएं का देखिए बाहर हमारा मेहमान बैठा है। अरे जब तक हमारा मेहमान बैठा रहे कोई हाय प्यास के नारे न लगाए, कहीं हमारा मेहमान शर्मिंदा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। सोचिए कि बच्चों ने अपनी प्यास के इजहार को कैसे रोका होगा। बस अजीजों आप रोने को तैयार हैं और आज सफ़र की 6 तारीख हो गई। देखिए बड़ा सख्त ज़माना है। ये वही ज़माना है कि जब चौथे इमाम से पूछा गया कि सैयद सज्जाद सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, आपने फरमाया शाम अशाम अशाम, सबसे ज़्यादा मुसीबतें शाम में पड़ी। पूछने वाले ने पूछा था आका आप करबला से शाम कैसे गए? का जैसे कोई आलम रुकू में जाता है। अगर एहसास कर लिया रोने को बहुत होगा। कहा आप आलम रुकू में क्यों गए? कहा मेरी कमर में लंगर था, लंगर में जंजीर थी, जंजीर पाँव की बेड़ी में थी और पाँव एक बेड़ी एक थी, पाँव 2 थे। का दूसरा पैर का एक मेरा एक मेरे 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर का पाँव था। अगर मैं कमर को सीधा कर लेता मेरा बेटा ज़मीन पर गिर जाता, मैं कहूँगा आका मोहम्मद बाकिर का गिरना गवारा नहीं। अरे साहब बाबा के कले
कलेजे से पूछिए, जब अली अकबर को एड़िया रगड़ते देखा होगा। अजीज़ो हवा से बुलंद हो रही, देखिए 2 आंसू, यही मकसद मजलिस है। अब सिर्फ 2 मिनट और मजलिस तमाम है। एक किताब है सोगनामे आले मोहम्मद, मसाइब की किताब है, अजीब अजीब मसाइब दर्ज है। उसी में रवायत है कि 7वें इमाम से किसी ने कहा कि आप ये बार बार शाम का नाम क्यों लेते हैं, क्या शाम शाम शाम। इंशाअल्लाह अगर आपने तवज्जो सुन लिया तो रोने को बहुत होगा। तो 4थे इमाम ने फरमाया कि शाम में 7 मुसीबतें ऐसी पड़ी हैं कि न उससे पहले वो मुसीबतें मिली न उसके बाद। अब देखिए वो 7 मुसीबतें न मैं बयान कर सकता हूँ और न आप सुन सकते हैं। सिर्फ 3 मुसीबतें सुन लीजिए और मजलिस तमाम है। 7वें इमाम ने कहा एक मुसीबत तो ये थी कि जब हम सफ़र के महीने में मुल्क शाम में दाखिल हुए तो हर मुल्क में जब कोई दाखिल होता है तो उसका इस्तकबाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में अगर बाहर का कोई सरबराह आता है तो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल होता है, और इस्तकबाल का तरीक़ा ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे हाथ में फूलों के गुलदस्ते लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। 4थे इमाम फरमाते जब हम मुल्क शाम में दाखिल हुए तो बच्चे हमारी तरफ भी आए, मगर उनके हाथों में फूल नहीं थे। बच्चे पत्थर उठा उठा के हमारी तरफ फेंक रहे थे। पूछने वाले ने पूछा आका कोई और मुसीबत? फरमाया हमें यहूदियों के मोहल्ले में ले जाया जाता था और यहूदियों के मोहल्ले में आवाज़ लगाई जाती थी, यहूदियों तुम्हें मालूम है दरे खैबर किसने उखाड़ा था? तुम्हें मालूम है कि मरहब अंतर को किसने पछाड़ा था? तो यहूदी कहते थे हाँ मालूम है, अली ने दरे खैबर उखाड़ा था। तो आवाज़ दी जाती तुम चाहते हो कि अली से बदला लो? वो कहते थे हाँ मगर अली कहाँ? का देखो उसी अली का पोता खड़ा हुआ है। का चारों तरफ से यहूदी औरतें कपड़ों में आग लगा लगा के अल्लाह अकबर पर रोने को आमादा है। आखिरी बात सुने, मैंने अर्ज़ किया 7 मुसीबतें नहीं बयान की जाती। 4थे इमाम से पूछने वाले ने पूछा आका कोई और मुसीबत? तो इमाम ने एक मुसीबत और बयान की, लेकिन उस मुसीबत को आपको समझना पड़ेगा। गौर से सुनिएगा, अगर वो समझ में आ गई तो यहाँ से ज़्यादा आपको घर में रोना आएगा। देखिए एक बहुत पुराना खेल है, बहुत से जदीद खेल है और बहुत से कदीम खेल है जो हज़ारों साल से बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, बूढ़े खेलते हैं। उसी में एक खेल जो अभी भी कुछ मुल्कों में मसलन अफ़गानिस्तान में अगर आप चाहें तो आपको वो खेल नज़र आएगा। वो खेल ये होता है कि बहुत से लोग घोड़े पर बैठ जाते हैं और उनके हाथ में लंबी लंबी नुकीली लकड़ियाँ होती हैं और फिर उनके दरमियान किसी भेड़ या बकरी को छोड़ा जाता है और वो अपने घोड़े दौड़ाते हैं और अपनी लकड़ियों की नोक से भेड़ों को बकरियों को अपनी लकड़ियों पर बुलंद कर लेते हैं। तो जो लकड़ियों पर भेड़ या बकरी बुलंद कर लेता है उसे फातेह माना जाता है। ये जहन में रखिएगा। 4थे इमाम फरमाते जब चलते चलते काफ़िला रुकता था तो यजीदी एक खेल खेलते थे। पूछने वाले ने पूछा हज़रत वो खेल क्या होता था? का सरों को लाइन से ज़मीन पर सजाया जाता था। अरे शुहदा के सर ज़मीन पर रखे जाते थे, यजीदी लंबे लंबे नेज़े लेके घोड़ों पर बैठ जाते थे, घोड़े दौड़ाए जाते थे और फिर नेज़ों से सर उठाए जाते थे। अरे कोई मेरे बाबा का सर, कोई अब्बास का सर, कोई अली अकबर का सर, कोई कासिम का सर नेज़ों पर उठाता था। इमाम ने कहा हमारे कलेजे से पूछ कि माओ के सामने औलादों के कटे हुए सर, बाप के साथ बेटे के सामने बाप का कटा हुआ सर लाया जाता था। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीना सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लबून। मातम हुसैन। अच्छा ये एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के चुन्नन साहब सैयद अली वल्द मीर नन्हे साहब की रूह को इसाले सवाब कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।